بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے دارالاسلام یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں ثابت قدم ہیں، وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں اور اپنے سینوں میں کوئی خواہش اور خلش نہیں پاتے اس چیز کے بارے میں جو مہاجرین کو دے دی گئی ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر اگر ان کو خود ضرورت ہو۔ اور جو بچا لیا گیا دل کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، آج ہم اسلام کے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے واقعات کو شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 11واں سال ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج کے زمانے میں دعوت اسلام کے لیے آنے والے لوگوں سے ملاقات فرمایا کرتے ہیں۔ اسی دوران حضور کو قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ ملے۔ یہ لوگ مدینے کے رہنے والے تھے۔ مدینے میں انصار کے 2 قبائل اوس اور خزرج رہتے ہیں، اور یہود کے 3 قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع رہتے تھے۔ انصار کے قبائل تعداد میں زیادہ تھے، بڑے قبیلے تھے، اور یہی لوگ مدینے کے پرانے باشندے تھے۔ انصار اور یہود میں لڑائی رہتی تھی، اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ یہود جب جنگ ہار جاتے تو انصار سے کہتے تھے ایک نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جنگ لڑیں گے اور ان تمام شکستوں کا بدلہ لے لیں گے جو تم سے ہم نے کھائی ہیں۔ خزرج کے ان لوگوں نے یہ بات سن رکھی تھی۔ جب حضور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ نبی وہی ہیں جن کی خبر یہود ہمیں دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ یہود ایمان لائیں ہم ایمان لے آتے ہیں۔ مدینے کے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 6 یا 7 آدمی ہیں۔ اسعد ابن زرارہ، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عابد اور جابر ابن عبداللہ۔ بعض سیرت نگاروں نے جابر ابن عبداللہ کا نام نہیں لکھا، عبادہ ابن ثابت کا لکھا ہے۔ ان لوگوں نے 11ویں سال میں نبوی اسلام قبول کر لیا اور مدینہ پہنچ کر دین کی دعوت کے کام کا آغاز کر دیا، حتیٰ کہ مدینہ کے تقریباً ہر گھر میں توحید کی آواز کو پہنچا دیا۔ یہ سن 11 نبوی کی بات ہے۔ جب 12واں سال آیا تو مدینہ سے 12 آدمی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے اور حضور کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور گناہوں سے توبہ کی۔ حضور نے ان لوگوں کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر کو کر دیا تاکہ وہ ان کو قرآن کریم پڑھائیں۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم رہنی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنے لوگوں کو اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا کرتے تھے وہ سب قرآن لوگوں کو سکھاتے تھے اور نماز سکھاتے تھے، اور نئے مسلمان ہونے والوں کو قرآن اور نماز یاد کراتے تھے۔ نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور بغیر قرآن کریم کے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے جتنے بھی مبلغین اور داعیان قبائل کے اندر بھیجے گئے وہ سب لوگوں کو قرآن اور نماز سکھاتے تھے۔ یہ 12 آدمی ایمان لائے تھے۔ اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں 3 جمرات ہیں جن کو عام لوگ شیطان کہتے ہیں، اور وہاں حج میں ان جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ اس جگہ کے قریب ہوئی تھی جہاں بیچ والا شیطان ہے، اس لیے اس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، چونکہ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔
اس وقت یہاں پہاڑ تھا اور یہ پہاڑ کے نشیبی علاقہ تھا. اب تو وہاں عمارت بنی ہوئی ہے جمرات کی، اور تینوں جمرات تک ایک ہی راستہ بنا دیا گیا ہے جو اب کئی منزل ہے. حاجی ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے، اس پر کنکریاں مارتے ہیں. یہاں پہلے ایک پتھر لگا ہوا تھا، بس وہی نشان ہوتا تھا جس پر کنکر مارے جاتے تھے. ان میں 6 آدمی، جو 11 آدمی مسلمان ہوئے، 6 آدمی تو وہی تھے جو پہلے ایمان لا چکے تھے. اب کی مرتبہ جو لوگ نئے شامل ہوئے، معاذ ابن عبد قیس، ذکوان ابن عبد قیس، عبادہ ابن ثابت، یزید ابن ثعلبہ، عباس ابن عبادہ، مالک ابن تیہان اور عویم ابن ساعدہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے. حضور ان حضرات سے آپ نے رات میں بیعت لی. آپ نے بیعت لی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری، زنا اور اولاد کا قتل نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے. بیعت مکمل ہو جانے کے بعد جب یہ لوگ جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم اور مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا تاکہ یہ لوگوں کو قرآن سکھائیں اور نماز سکھائیں. مدینہ پہنچ کر انہوں نے اسعد ابن زرارہ کے مکان پر قیام کیا. حضرت مصعب ابن عمیر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، گویا یہ امام بھی تھے اور قرآن سکھاتے تھے، گویا معلم بھی تھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ خبر مدینے میں پھیل گئی. اسید ابن حزیر ایک شخص تھے، ان کو پتہ چلا، تلوار لے کر آ گئے اور پوچھا یہاں کیا ہو رہا ہے. حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا تم بس ہماری بات سنو، اگر ہماری بات درست ہو تو مان لینا، ورنہ منع کر دینا، بغیر سنے کسی بات کا انکار مناسب نہیں. اسید بولے تمہاری بات ٹھیک ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو. حضرت مصعب نے اسلام کا عقیدہ، توحید بیان کیا، شرک اور بتوں کی کمزوری کو بیان کیا، مسلمانوں سے گناہوں کے رکنے کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اسلام وہ دین ہے جو بتوں کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، چوری، زنا، قتل، جھوٹ اور بہتان کو منع کرتا ہے. بس اسلام یہی چاہتا ہے کہ ہم شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، قتل نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں، لوگوں کا ناحق خون نہ بہائیں. بتاؤ ہم یہ کام ٹھیک کرتے ہیں یا غلط؟ اسید بولے کہ یہ تو سب ٹھیک کام ہیں. تم اپنی جماعت میں کیسے شامل کرتے ہو؟ اسید نے کہا کہ تم غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو اور کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ہمارا معبود صرف اللہ ہے، بس تم جماعت میں شامل ہو جاؤ گے. چنانچہ انہوں نے غسل کیا اور کلمہ پڑھا. سعد بن معاذ ایک بڑے آدمی تھے، ان کو معلوم ہوا کہ اسید نے اسلام قبول کر لیا ہے، بس غصے سے آپس سے باہر ہو گئے. اسید کو طلب کر لیا اور کہا کہ تم بھی ان بہکانے والوں میں شامل ہو گئے ہو، خدا کی قسم اگر تم میرے رشتہ دار نہ ہوتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا. اسید نے کہا کہ معاذ میری بات سنو، اگر ٹھیک بات ہو تو قبول کر لینا، غلط ہو تو میں بھی چھوڑ دوں گا. معاذ بولے کہ تم نے صحیح بات کہی، بتاؤ کیا بات ہے. اسید نے کہا کہ میں نے کچھ غلط کام نہیں کیا ہے، میں نے صرف یہ قبول کیا ہے کہ میں شرک نہیں کروں گا، کسی بت کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، چوری نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، کسی کا ناحق قتل نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤں گا، اور بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں جو میں نے قبول کی ہے. بتاؤ ان کاموں میں کون سا کام غلط ہے جو میں کروں؟ معاذ بولے اس میں کچھ غلط نہیں، یہ تو میں بھی نہیں کرنا چاہتا. بتاؤ تمہاری ساتھ جماعت میں شامل ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ اسید نے کہا کہ کچھ نہیں، غسل کرو، صاف ستھرے ہو جاؤ اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ گے. اور کہنے لگے کہ معاذ سنو، یہ نبی وہی نبی ہیں جن کی خبر ہمیں یہودی دیتے تھے. سعد نے اسلام قبول کر لیا، اپنے لوگوں میں گئے اور بولے اے میرے قبیلے کے لوگوں بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں. لوگ بولے آپ اچھے آدمی ہیں، ہمارے سردار ہیں. بولے تو پھر میری بات مانو گے؟ بولے کہ ہاں مانیں گے. بولے تو پھر میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اولاد کو نہ قتل نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، تم وعدہ کرو اور عہد کرو. سب لوگوں نے اقرار کیا.
کہا تو پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لکھا ہے کہ ان کے قبیلے کا نام قبیلہ اشہل تھا، سوائے ایک آدمی عمرو بن ثابت کے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، باقی تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ عمرو بن ثابت ہجرت کے بعد اس دن ایمان لائے جس دن جنگ احد ہو رہی تھی۔ ایمان لاتے ہی میدان جنگ میں چلے گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ حضور نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ زرقانی البدایہ والنہایہ میں اور دیگر کتابوں میں ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، بتاؤ وہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا؟ لوگ پوچھتے کہ آپ بتائیں کون ہیں؟ فرمایا کہ وہ قبیلہ بنو عبد اشہل کا نوجوان عمرو بن ثابت ہے۔ عمرو بن ثابت اسیرم جو جنگ احد کے دن ایمان لایا اور سیدھا میدان جنگ چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ حدیث ابن اسحاق نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینے میں اسلام کی مقبولیت کے دو اسباب ظاہری ہیں، جن میں ایک سبب یہ ہے کہ مدینے کے دونوں قبائل اوس اور خزرج بنو قحطان کی شاخ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا جد امجد ثعلبہ ابن عمرو یمن کی تباہی کے بعد سن 120 قبل مسیح میں حجاز چلا آیا تھا اور وہیں سے آگے بڑھ کر وہاں اس نے قیام کیا تھا جہاں اب مدینہ ہے۔ پہلے اس جگہ کا نام یثرب تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ نرم مزاج، نرم دل، تکبر اور شدت پسندی سے پاک تھے۔ سچی بات اگر ان کے سامنے پیش کی جاتی تو جلدی قبول کر لیتے تھے۔ ان میں یہ نرم دلی اور نرم مزاجی اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ جنگ بعاث 5-6 سال قبل ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے یہ دونوں قبیلے برباد ہو چکے تھے۔ ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ مارے جا چکے تھے۔ کئی برس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ چور چور ہو گئے تھے اور لڑائی اور مار کاٹ سے تھک گئے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے قبیلے کو پھر سے طاقتور اور مستحکم بنائیں۔ اتحاد، صلح اور صفائی اور اعلیٰ اخلاق کے قدردان ان لوگوں میں پیدا ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے حق اور صداقت پر مبنی کوئی آواز اگر ان کے کانوں میں پڑتی تھی تو اس کو قبول کر لیتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب اسلام کی دعوت ان کے سامنے آئی تو انہوں نے لپک کر اس کو قبول کر لیا۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ قریش مکہ کا مزاج بڑے طویل زمانے تک انبیاء، رسول اور صلحاء سے کوئی تعلق نہ رہنے کی وجہ سے سخت ہو گیا تھا۔ جو لوگ نبیوں سے ملتے ہیں، نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں، نبیوں کے واقعات سنتے ہیں، علماء سے ملتے ہیں، ان کے دل نرم رہتے ہیں، اور جو علماء سے دور رہتے ہیں ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے قریش ان کا دل سخت ہو گیا تھا۔ حالانکہ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی مشرک تھے، مگر یہودیوں کی وجہ سے انہوں نے انبیاء اور رسول کے قصے سن رکھے تھے، اور یہودی انہیں ایک آخری نبی کے آنے کی بار بار خبر دیتے تھے۔ یہودیوں کی وجہ سے اوس اور خزرج کے لوگ باوجود مشرک ہونے کے رسولوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، وحی کے بارے میں اور توحید کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے، اور بعض لوگ ان عقیدوں کو پسند بھی کرتے تھے۔ جب انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور آپ کی تعلیمات کے بارے میں ان کو پتہ چلا اور خود حضور نے ان کو دعوت اسلام دی تو ان کے دل روشن ہو گئے جو پہلے ہی سے نرم تھے۔ اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب اللہ اسلام کو کمزور دیکھتا ہے تو وہ مشرکوں اور کافروں کو آپس میں لڑا کر کمزور کر دیتا ہے، اور پھر حق پرست لوگوں کے لیے ایمان قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ مقامی طور پر اللہ نے حضور کی دعوت کو قبولیت عطا فرمانے کے لیے بعاث کی جنگ سے مدد پہنچائی، کہ جنگ بعاث اوس اور خزرج کے درمیان ہوئی، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ گئے، اور پھر ان کو حضور کا سہارا ملا تو حضور کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور عالمی طور پر اسلام کو پھیلانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم اور فارس کی جنگ سے مشرکوں اور کافروں کو کمزور کر کے ان کی کمر توڑی، اور اس کے بعد وہاں اسلام کی دعوت آسان ہو گئی۔ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اب پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ جھوٹ اور ظلم آپس میں لڑ کر ختم ہوگا، بے ایمانی، دھوکے بازی ختم ہوگی، اور ایمان اور سچائی دنیا کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں جگہ کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طاقت اور عزت نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بار بار کرتا ہے۔ کفر
مضبوط ہو جاتا ہے اور پھر کفر کو آپس میں ٹکرا دیتا ہے، اور جب کفر کمزور ہو جاتا ہے تو پھر اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، سچائی کے لیے راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال غالب حق ہی رہتا ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تاریخ اسلامی کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اس نیت سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔